چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام میں آقا مولا حضور شافعی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اہل بیت اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں یہ جو آج کا کنونشن جو ہے یہ آپ کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے ذمہ داران نے خطاب کیے میری آپ سے صرف ایک آرزو ہے تمنا ہے اگر آپ پوری کریں یہ ہے جب حضور کا نام آ جائے تو پھر انے واہ ہو جائے بس لمبی چوڑی تقریروں کی لمبی چوڑی وضاحتوں کی کوئی نہیں بات ہے بابا جی فرماتے تھے کہ جب امت حضور سے انے واہ پیار کرے گی امت بام عروج تک پہنچ جائے گی یہ آپ لکھ لیں آپ جتنی مرضی اپنے آپ کو بناوٹ میں لے آئیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جب تک آپ کے دلوں میں حضور سے انے واہ محبت نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لبائی کا نعرہ لگ رہا ہے آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے میں نے کئی ذمہ داران بھی ہوں گے موجود میں نہیں جانتا وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو پھر فائدہ بھی نہیں ہے اس کمیشن میں بیٹھنے کا نہ تحریک کا عہدہ لینے کا تحریک کا اگر عہدہ لینا ہے کارکن بننا ہے قرآن میں آنا جب حضور کا نام آ جائے تو پھر پورے ہاتھ بلند کر کے میری کیا عزتیں ہیں سب کی عزتیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عزت کی بات آئے تو پھر دیوانہ وار ہو جائیں یہ خدا کے لیے میں کافی جا کے دیکھ چکا ہوں کہ نعرے لگتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن کا نام لیا جا رہا ہے کن کا نعرہ بلند ہو رہا ہے لوگ تو اپنے لیڈروں کی خاطر جنہوں نے پوچھنا بھی نہیں ہے ان کی خاطر نعرے اچھل اچھل کے لگاتے ہیں آپ اتنے ہیں آپ کو تو بابا جی نے تربیت کر کے گئے ہیں جب حضور کا نام آ جائے کوئی ذمہ دار دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا بابا جی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے لیکن یقیناً میرے آقا و مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف توجہ کر کے نعرہ لگایا کریں تاکہ اس نعرے کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو نہ میں نے آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریریں کرنی ہیں نہ میں نے آپ کو جناب وہ لچے دار جناب اب تھا نہ کب تھا نہ جب تھا کر کے میں نے آپ کو اچھالنا ہے نہ کوئی باتیں ایسی کرنی ہے میں نے آپ سے اتنے مخاطب ہو کے کہنا ہے کہ جب حضور کا نام آ جائے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھنا کرے حضور کا نام آ جائے تو پھر انے واہ ہو جائے بس حضور کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسائیں یہ ایمان کی جان ہے ایمان کی روح ہے جب تک ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت نہیں آئے گی ہم جدھر بھی مرضی چلے جائیں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہمیں کامیابی کی پہلی سیڑھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک وہ دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے اور کام جب کرنا ہے اس توجہ سے کرنا ہے کہ دنیا میرا ذمہ دار دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا یا اس کا ذمہ دار اوپر دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا یقیناً میرے آقا دیکھ رہے ہیں تو کہیں بھی اگر دو نمبری کا خیال آئے نا تو یہ سوچ لیا کریں کہ ہماری کیا اوقات اگر آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نمبری کی منافقت کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا حضور کے پیچھے 5 وقت نمازیں پڑھتا تھا حضور کے پیچھے
सिर्फ रसूलुल्लाह से 2 नंबरी हो गई, बेवफाई हो गई, मुनाफिकत कर दी रसूलुल्लाह से। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। जब मेरे आका, उनके बेटे जो है अब्दुल्लाह बिन उबई का जो बेटा है वो मुखलिस मुसलमान है, जब उन्हें हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरा वालिद तो फौत हो गया, आप आए। मेरे आका तो फिर करीम है ना, वो तो करीम है। मेरे आका चले गए। मेरे आका ने जब उसकी बख्शिश के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई। इस चीज को मद्देनजर रखा करें, जब भी कभी रसूलुल्लाह के दीन के साथ गद्दारी की सोच भी आए ना तो पीछे देखा करें कि पिछलों के साथ क्या हुआ, पिछलों के साथ क्या हुआ। अल्लाह ने फरमाया, अब अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल कर दी, फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। महबूब आप इसके लिए बख्शिश की तलब कर रहे हैं, मैंने इसको माफ नहीं किया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए हाथ उठाएं, हजरत अमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के लिए पानी लेकर आए, दरमियान पानी के अंदर कप था, उन्होंने निकाला तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिलहु, या अल्लाह इन्हें सोना बना दे। सहाबा कहते हैं वो 80 साल की उम्र तक भी गए, ऐसे लगे 17 साल का नौजवान। उनकी एक दुआ की ये कीमत है, ये है हुजूर की दुआ की एक बात। लेकिन इधर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए कि या अल्लाह इसको माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको माफ नहीं करना। आगे सुनने कुरान क्या कहता है, इसमें तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप अगर इसके लिए 70 मरतबा भी दुआ मांगे तो मैंने इसको माफ नहीं करना। क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। ऐ महबूब इसने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया। कलमा तो पढ़ता था, नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ता था, लेकिन क्या कि दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, मुनाफिकत थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि या महबूब आप इसके लिए 70 मरतबा भी दुआ फरमाए, रब होकर इसको माफ नहीं, इसने आपसे बेवफाई की है। जब मैंने पूरी कायनात बनाई ही आपके लिए है, तो इसको पता नहीं था कि इनके जरिए आप क़यामत तक जो है वो जन्नत भी मिलनी है, हर शय इन्हीं के सदके मिलनी है, तो इसने आपसे मुनाफिकत कर दी। तो इसलिए कभी सोच आए ना हुजूर के दीन के साथ गद्दारी करने की, कभी बिकने की, कभी दाएं बाएं, तो सोच लेना कि जब उनका ये हुआ है तो फिर हमारा क्या होगा। और दूसरी बात, किसी के, मैं ये वाज़ेह बात कर रहा हूँ, मेरी बात किसी को हज़म हो या ना हो, ये मैं बाबा जी का नजरिया आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं किसी को हज़म हो जाना, हम आप लोगों को देख के बातें नहीं करते हैं, जिम्मेदारान को, हम मालिकों को देख के बात करते हैं। वो राजी है तो पूरी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो जाए, हमें उसका कोई वजन नहीं। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाए लेकिन मालिक नाराज है तो हमें फायदा कुछ नहीं है। वो ये नजरिया है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर खड़ी है, बस सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर खड़ी है। शाह साहब बयान कर रहे थे कि जाकर पैगाम दें, बिल्कुल पैगाम दें, जाकर जो लोग तहरीक में भी दावत दें, लेकिन कभी जाकर इन्हिसार नहीं करना कि ये बंदा ही PLP में आएगा तो PLP कामयाब होगी। बेनियाजी की जिंदगी गुजारनी होगी। इन्हिसार भी करें। यही नजरिया बाबा जी का है। वो जब निकले थे तो अकेले थे, वो जब निकले थे तो अकेले निकले थे। बिल्कुल दावत दें, हर छोटे बड़े को दावत दें, लेकिन इन्हिसार नहीं करना कि ये बंदा ही आएगा तो ये उसके पीछे पड़ जाना कि हमें भी कहना जिम्मेदार देना कि अगर ये बंदा का जमात कामयाब होगी, आप बता में सिर्फ पैगाम पहुंचा दें। उसको नहीं पता कि ये जमात किसके लिए चल रही है। अभी हमें तो बयान करना है, हमने तो रोशनी चलाकर रख दिया सारे मैदान, भी दी है, कलर भी हुए हैं। बाबा जी ने 2017 से लेकर अपनी जो आखिरी उम्र तक कुर्बानियां दी हैं। अगर अभी भी किसी को शक है तो
تو اپنے دماغ کا علاج کرائیں، اپنے شک کو دور کرے۔ اب ہم کسی پر یہ میری آپ سے بہت دستبستہ گزارش ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مدارات میں تو وہ انحصار کر لیتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت اس کے پاس چلے گئے تو کامیابی ہوگی، یہ جماعت بڑی، جماعت سے اللہ رسول کے بھروسے پر کھڑی ہے۔ اور آپ یہ بھی سوچا کریں اس جماعت کے اندر بابا جی کا خون پسینہ ہے، بابا جی نے اس جماعت کو اس حالت میں کھڑا کیا ہے، آپ تو بابا جی کے ایک سانس کا دے نہیں دے سکتے۔ ابھی تصور کریں بابا جی نے کس حالت میں اس جماعت کو کھڑا کیا ہے، ابھی تصور کیا کریں۔ آج ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے عزتیں ہر لے کر بھی دین کا کام نہیں کرتے، بابا جی نے اس حالت میں دین کا کام کی جب اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف، اغیار بھی مخالف، تو پھر بابا جی نے اس جماعت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے ہیں، آپ کرا دی ہے، تو آپ ان ہی کے نظریے پر کھڑے ہوں۔ بڑے بڑے لوگ آئیں گے ہماری جماعت کے اندر بھی آئیں گے، عہدوں پر بھی بیٹھیں گے، آپ کو غلط راہ ڈالیں گے، لیکن آپ نے بابا جی کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس جگہ کوئی اور آ جائے، جماعت میں کوئی اور آ جائے، لیکن آپ نے نظریہ اسی نظریے پر لانا ہے جس نظریے پر بابا جی آپ کو کھڑا کرتے ہیں، بس اسی راہ پر رہنا ہے جس راہ پر امیر المجاہدین آپ کو ڈال کر رہے ہیں۔ جس راہ رسمی نعروں سے نکل آئے، سنیں یہ رسمی نعرے ہیں، رسمی تیرے جان نثار، رسمی تیرے جو یہ رسمی نعرے ہیں، حضور کا نعرہ لگائیں، حضور کی بات کریں۔ یہ رسمی نعرے ہیں، زندگی تیرے جان نثار تو موجود ہے نا، حضور کی پوری دنیا میں شرق و غرب حضور کے نعرہ لگ رہا ہے، یہ جان نثاری ہیں، آپ کام ہے جان نثاری سے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ اب 2023 کے اندر ہر جگہ سے، ہر گلی محلے سے بس ایک ہی نعرہ ہے کہ آیا آیا دین آیا، ہر طرف یہ نعرہ لگانا ہے دین۔ 2023 کے اندر دین کو ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے، 2023 کے اندر ہم نے دین کو محنت کرنی ہے آپ کو، اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو منتشر ہوئی، یہ ورکرز کنونشن ہے، آپ کی تربیت ہے، ہم تو وہی تربیت کریں گے جو مل مجاہدین نے ہماری کی اور ہمیں بتایا، ہم تو آپ تک وہی باتیں پہنچائیں گے، ہمیں وہ تو باتیں آتی کوئی نہیں ہے، کیوں کوئی یاد دیگر سنا کوئی کرنا چاہتی ہیں، میرے کو تو اور گل آتی کوئی نہیں کہ میں تو جناب وہ چھالا دین کرنا ہے، ساڑھے کو تو ساڑھے وہی کرنا ہے، تو یار دیگر سنا ہونا لمبے پہنے اپنی صفحہ اندر اتحاد پیدا کرو، جو تھوڑی صف اس طرح مضبوط ہوئے گی نا، پھر عالم میں کفر گاش پا کے دیکھ پائے گا۔ جڑے ادھر انہوں نے منافق لبرل موجودہ نو بھی ڈھا پہن گے، کہنے نہیں یار حضور دا دین آئے ہی آیا، انہوں اسی نہیں ڈاک سکتے، کہ میں تو انہوں مثال دے رہا کہ اپنی صفحہ میں مضبوط کرو۔ کیسر و کسرو دا سفیر آیا حضرت عمر دی بارگاہ میں ملن واسطے، تو نماز دا ٹائم ہو گیا، ایسا توجہ کر کے گل سننی، دائیں میں بڑے لوگ آن لیتا ہوں پسنان گے، اپنی صفحہ مضبوطی نہ لین کر لگو ایک، کیونکہ ہوں 2023 دے میں ٹائم سے کوئی نہیں رہتے نا الیکشن کا، ہاں ٹائم کوئی نہیں الیکشن کا، ہوں گلی محلے میں کام کرنا حضور دین دا، دائیں میں کہانی سننی، کوئی بات نہیں دائیں میں گلت ہوں سنانی کوشش کرے، انہوں نے یار میرے کان ماندن میں تیری کال موزی سنوں گا جنہاں پارلیمنٹ میں تاجدار ختم نبوت اللہ، میں تیری کال اس دن سنوں گا جس دن پارلیمنٹ دی چھت تے لبیک یا حاصل دا جھنڈا بلند ہوئے گا، میں تیری کال اس دن سنوں گا، تیری میں کال اس دن سنوں گا جس دن فرانس دے نال پاکستان دے اندر حضور دے غلام اعلان جہاد کرن گے، ہائی لینڈ دے سورہ سر قلم کرن گے، میں تیری کال اس دن سنوں گا۔ اپنے کان بند کر دیو، دائیں میں گلنا سنیاں بند کر دیو، بس کام کرو، جو تسی کام کرو گے تو پھر ویکھنا ہے جتنے تھے ہیں نا پھردے نے سارے حکومتاں ہیں سارے انہوں پیغام ہے کہ بھائی ہوں اتھو اپنا بوری بسرا گول کرو، جو چلو اپنے آقا بولو، اپنے یارہ کولو امریکہ کولو تے جناب نسو، اور کہ کی ہویا انہوں کہتے حضور دے غلام جا پائے، ہر گلی گلی پہ نعرہ بلند ہو رہا کہ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، اپنی سفر میں اتحاد پیدا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر نے
مسجد دے باہر کھلو تے نماز پڑھنی ہے سننی گل تسی توجہ نال انہیں کہا جی ٹھیک ہو گیا وہ باہر کھڑا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز ویسے سب سیدھی کرائی نا تیر وانگو صاحب بالکل سیدھی جو سفیر غش کھا کے ڈگ پیا وہاں نعرہ نے کہا تینوں کی ہویا انہیں کہا یار ایک مختلف قبائل دے لوگ سن جنہ کرنا لے جنگ دوسرے انہیں دا ذہن دیا مانگی کوئی نہیں سی صدیق کس قبیلے دا عمر کس قبیلے دا عثمان کس قبیلے دا سلمان فارس کس قبیلے دا صہیب رومی کس قبیلے دا خالد بن ولید کس قبیلے دا یہ صحابہ دے مختلف قبائل دے لوگ سن تو اسلام نے انہوں کی میں تیر وانگو سیدھا کہا کے رکھا ایمان اس کلائی کوئی نہیں وہ غش کھا کے ڈگ پہ انہیں یہ تاریخی کرتے تو انہیں کہا ہون کیسا رو کس طرح فتح ہون تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں کہا ہون کیسا رو کس طرح فتح ہو کے رہے گا این صاحب جنہیں تیر وانگو بالکل سیدھے ہو جاؤ میں سوال سیدھیاں کر لگو جو تو عالم کفر ہے بیٹھے گا جو غش کھا کے ڈگ پہ انہیں کہا ہون امریکہ فتح ہون تو کوئی نہیں روک سکتا ہون کشمیر فتح ہون تو کوئی نہیں روک سکتا تاہی ہمیں تو اپنے آپ اس طرح مضبوط کر لو گے اپنے صفحہ اندر دائم ہے گالی نہیں سنی جو دائم ہے تجھے اپنے کنوں بند کر کے دین کا کام کرو گے تو پھر اسلام جو ہے نا اسلام بڑا بے نیاز ہے بڑے سامنے میں اس وقت گل کر رہے ہیں کہ بے نیازی دی زندگی گزارنی کارکن ہوئے یا ذمہ دار ہوئے یا آن والا کارکن ہوئے ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ اسلام بے نیاز ہے جے تھوڑے سامنے میں مثال دے دیں کہ جنہاں لوگوں نے اسلام دا کام نہیں کیتا بڑے بڑے پیروں مولویوں نے اسلام دا کام نہیں کیتا نا جو حدود عزت حملہ ہویا تھے نہیں گل کی تھی پھر اسلام کیوں دے پیرا بچ پیا یہ اسلام نے کہا نہیں تو کام نہیں کرے گا تو میرا کام کیوں ہوئے گا اسلام نے پھر مسجد رحمت العالمین پہ ویل چیئر چھوٹی جی مسجد کوئی تناظر دے اندر مسجد نہیں کوئی مشہور نہیں اسلام نے کھڑا کر دیتا آج پوری دنیا کے اندر کی گل ہونی کہ آج بھی میرے بابا جی آج بھی میرے بابا جی آج بھی میرے بابا جی اسلام پھر بے نیاز سی نا امیر المجاہدین کو کھڑا کر دیتا پھر پوری دنیا میں ہوئی یا نہیں ہوئی شمال تو لے کے جنوب تک مشرق تو مغرب تک آج بھی یہ نعرہ لگ رہا کہ من سب نبیًا ایسے نہیں نا سارے آ چکے نعرہ لگا در سنائی تو رولا نہ آ جاوے تو پھر پورے آ چکے ایک وقت آنا کوئی پتہ کوئی نہیں موتا مطلب سچی دس ہے کوئی پتہ کوئی نہیں موتا پتہ چلتے چلتے بندہ چلا گیا ٹر گیا کبھی جو حضور نے کی منہ مکھاؤ کے جا سوال جب آپ نے رکھی یا اپنے اپنے حبیب آسے نا کم تو تکون فی حاضر رجل 10 بہینہ نال کتنی مفاد ہے انہوں نے کتنی مفاد کی دیا کہ تو دے کہیں حضور تھوڑا نعرہ لگتا تھی میں آتے ہاتھ بھی نہیں بلند کرتا سی پورے ہاتھ کے نعرہ رائے کرو من سب نبیًا من سب نبیًا سب نبیًا سب نبیًا من سب نبیًا سب نبیًا سب رسول کی ایک ہی صدا 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 رسول کی ایک ہی صدا مرد جانا نہیں یار مرنا تو ہے بابا جی ہمیں سکھا کے گئے کہ حضور نال اتنی وفا کر کے جا قبر جو حضور آتے تیرا پھر ایک جملہ ہوئے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قبر جان تے میں قدمہ میں گرا کیوں گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا تو میں ساری زندگی کہنا رہا لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت من صبا انہیں جانا انہیں مانا کہنا رہا ان کا ٹائم آ گیا زیارت کرنے کا انہیں کیا اٹھنا وہی کرے گا کہ آج حضور نہ وفا کرے گا
آل حضرت انتقال کر گئے، امت نو پیغام دے گئے، ایک بیانیہ دے گئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج حضور نال کرو، آج انے واہ کرو، آج تسی دین کا کام کرو، تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں حضور جی اس طرح بیٹھ کے اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آج کسی حضور دین کا کام کرو گے، محنت کرو گے دن رات، اس نظام کی گل کرو گے جس نظام واسطے میرے آقا بدر ہی گئے، احد وچ گئے، حنین وچ گئے، اس نظام واسطے تسی محنت کرو گے نا کہ پھر مالک کتنے کریم ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے وضو کرا رہے ہیں، اے تو اندازہ لانا کہ حضور کتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سل ربیعہ مانگ کی مانگنا، تو آج گلی گلے میں جا کے لوگوں نے پیغام کو یار آؤ حضور دے دین وال چھڑ دیو، ان کی تبدیلی لے کے آنی، تبدیلی کی لے کے آنی؟ میرے دوڑے پر سوال ہے کی تبدیلی؟ 2018 کی تبدیلی کا نعرہ لائے سے جس نے، وہ آج دلیل ہو رہا ہے، دلیل ہو رہا ہے جنہوں نے جناب سب میں نبوت سے ڈاکہ ماریا، وہ آج پھر گھومتا ہی بیٹھے نے دینا دلی انشاءاللہ دور ختم ہونا ہے، ان سارے کا دور ختم ہونا ہے، ہم سے محمد عربی دے دین کا دور آنا بس، ہاں بس اے جڑے ان حکومت وچ بیٹھے نا انہاں واسطے میرا پیغام ہے بندے دے پتر بن جاؤ، بعد آ جاؤ، میرے واسطے میرے پیغام ہے بعد آ جاؤ، تسی سانو آزمایا ہویا 2017 دے اندر، اے تواڈے لب تے لد رکھ کے تواڈے وزیر دا استعفیٰ لیا ہویا، جانی نا بعد آ جاؤ، یہ فلماں تماشے یا قادیانیاں نوں پروموٹ کرنا ساڈے تے خبراں آنیاں تے بندے پتر بن جاؤ، ایسی گردناں حضور دے دین واسطے رکھیاں۔ پروموٹ کرنا چاہتے ہو بس بہت ہو گیا، بہت کر لیا تسی، ہن باز آ جاؤ کہ کوئی زندگی گزارنی نا 4 دن دی پاکستان دے اندر کہ وہی بندہ گزارے گا جنہیں دن میں خاتم النبی جو ہوندا بالکل اعظم بلند ہے، اپنے نبوت تے یقین رکھتا وہ پاکستان ہی رہ سکتا، بس بڑا ہو گیا، بڑے ٹھیک کا معاملات کر لیں، بہت ہو گیا، ہاں بہت ہو گیا، بہت تسی کر لیا، ہن بس باز آ جاؤ۔ اے جڑا وزیر اعظم بڑے دے واسطے میرا پیغام ہے کہ باز آ جا، بہت چلا لیا تماشے فلمیں جناب، فلماں بڑیاں چلا لیاں، بڑے تسی جناب معاملات کر لیں، ہن جے تسی کوئی ختم نبوت دے نال کوئی چھیڑ چھاڑی کیتی نا تانوں اسی اوتھے پہنچا دیاں جے تانوں پتہ لگ جیڑا اس دن بیٹھا نا اندے واسطے میری دعا ہے کہ شالا بہت ضلع کری کیا ہونے لگا کیا کچھ بھی نہیں، اسی تے گردنہ حضور دے دین واسطے حضور دے مطلب محمد واسطے رکھیاں سانو سے رسالت واسطے بس زندہ باد زندہ باد جیڑا بیٹھا نا بہت نہیں تے اون دے واسطے نعرہ لاؤ کہ شالا بہت ضلع کہ نعرہ لاؤ شالا بہت ضلع شالا بہت ضلع شالا بہت ضلع شالا بہت ضلع بڑی کی دعا ہے نا فلا نام تاج من جبنا فرمایا قیامت تک روز دنوں جا کے پیغام دے دینا جے تلوار تے تیرا تے نیزے نال خالد مرتا تے کدوں دا مر چکا موت اسی ویلے ہم کو لکھی ہو کتنے لوگ تواڈے وچوں فیض آباد بھی گئے ہون گے بچ کے واپس آ گئے موت ہی نہیں آئی نہیں تے کتنے لوگ ہیں جو دوبارہ 2019 اندر 20 اندر گیا بابا جی نال ادھر فیض آباد 15 نومبر کو پھر آ گئے واپس موت تے وہی لکھی آنی اس تو پہلے آ نہیں سکتی جو واسطے بھی تو حضور دی گل ہوے تے دلیر ہویا کرو، کوئی گل نہیں۔ صحابہ نے جتنے اپنے کیمے کرائے یار اپنے مسئلے کرائے، یہ قیامت کو حضور نے پوچھ لیا کہ یار تیری جان تے بڑی قیمتی سی، میرے صحابہ نے تے اپنے جگر کلیجے کڑا دیتے اسلام دے خاطر۔ تو سمجھے کرو، ساڈے درد نو سمجھو، ساڈا اور کوئی مقصد نہیں ہے،
سمجھو کہ ان کے کیا مقصد ہے؟ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور کا دین تخت حضور کی عزت کا بول بالا ہو. بس میرے آقا پھر وہ اسلام نے صحابہ کا قرض نہیں رکھا. بڑا قرض رکھ رہے کہ کام میں تمہیں نہیں دینے. میرے آقا کتنے صرف وضو کرا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا سل رویہ مانگ کی مانگنا. میرے آقا نے کہا یا رسول اللہ پھر صحابی سن. میں نے کہا یا رسول اللہ جنت دے وچ جس مقام دے آپ نے رہنا نا وہ مقام چاہیے آپ کی خدمت واسطے. وہ مقام چاہیے قیامت والے دن. میرے آقا نے فرمایا ربیہ ایک ہو گیا اور 10 کی مانگنا. صحابی نے پھر زبان حال لائے کیا کہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور. وہ تو کہتے میرے آقا نے مانگو نے کہا یا رسول اللہ وہ جنت وہ مقام چاہیے قیامت والے دن آپ کی خدمت واسطے جس مقام پہ آپ نے رہنا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ ہو گیا اور کی مانگنا. یا رسول اللہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو میرے آقا اتنے کریم ہیں کہ حضور دین واسطے کام کرو. اننے واؤ پہ کام کرو گے نا حضرت دادا رضی اللہ تعالیٰ آخری گل تو آتا میری کوئی لمبی تھوڑی نہیں آخری گل. حضور کا ان کام کرو گے نا پھر میرے آقا رکا دے کی نہیں کام کا پھر صلہ کی میں دینے. حضرت دادا رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ اندر موجود ہے تیر آ گیا ڈھال کوئی نہیں. میں کیوں ہوتی حضور وال جا رہا انہوں نے ڈھال لگا کہ میں ڈھال چکنا تو تیر حضور وال چلا جائے گا. اے ہونی انہیں ماں محبت اے ہونی حضور کا عشق. انہوں نے جناب آگے اپنا چہرہ کر دیا اپنا چہرہ کر دیا حضور کو تیر والی. وہ تیر آ کے انہیں آنکھ کٹ کے لے گیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دی بارگاہ دے کے آنکھ لے گئے. یا رسول اللہ تھوڑے واسطے آپ قربان کی تھی تو پھر صلہ کی ملتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے لعاب دان لا کے دوبارہ اس جگہ تے لا دیا. صحابی نے اپنے دیکھو صحابی سنو صحابی کہتے ہیں زندہ باد زندہ اس وقت تو زیادہ تیز ہو اس وقت تو زیادہ تیز ہو گئی جڑی پہلے سی. اس وقت حضور نال محبت کرو حضور دا داری ہے جے کہ تسی نہیں بھی کرو گے تے مالک نو کوئی نہیں ہے. اللہ اے تے تہاڈی اپنی اپنی قسمت دی گل لگے حضور نال وفا کر جائے گا. پھر حضور قیامت والے دن آل حضرت نہیں کہیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے. اے تے حضور لے کے چلیں گے نا. ایک اور اپنی گل یاد رکھنی آل حضرت فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. قیامت آج فرماتے ہیں میں مجرم بن کے رہنا ہے گناہگار بن کے رہنا ہے. حضور دین دا غدار نہیں بننا. اور رسول اللہ
انہوں نے غداری تو سوچ بھی نہیں رکھنا گناہگار بن کے رہنا ہے پھر قیامت میں حضور اپنے جو دامن شفاعت کھولیں گے پھر بڑے بڑے گناہگار بھی حضور نہ چھوڑیں گے یہ گل ہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جہاں بجا کھانے والا فرماتے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے حضور نہ رفاقہ نے قیامت کا دن بھی بڑا خطرناک ہونا اس واسطے تاریخ کا مقصد دے کے حضور کا نام جو جتنے بیٹھو حضور دے دین دکھائی کرو ہوں تواڈے واسطے میرا یہی ہے گل کہ 2023 دے اندر کم از کم کچھ بھی ہوئے کہ انہوں پتہ چل جائے کہ بھائی ہون حضور دے دین کا رستہ روکیا نہیں جا سکتا محنت کرنی دن پیچھے کوئی نہیں رہ گیا تم سمجھو جی میڑے پہن کوئی دن نہیں رہ گیا جی کام کرنے آؤ تو دن پیچھے کوئی نہیں آئے لیکن ہر تھان تے آج تو بعد جا کے گلی گلی وچ دن دے 24 گھنٹے دے اندر کم از کم 2 گھنٹے تحریک انشاءاللہ تصور کر کے جڑے یار میرے مجاہدین نے اپنی ساری زندگی اس دین واسطے وقف کیتی اس حالت میں وقف کیتی کہ سانو وہ آ جائے نا ایک دن کلمہ بھی چھڑ دیا جس حالت بابا جی نے دین کا کام کیتا ہے نا ایک سال ہے نا بھی میں پتہ ہے نہیں تے پھر گھر دے بندے سانو پتہ ہے بابا جی نے کس حالت میں بیٹھ کے دین کا کام کیتا ہے خدا واسطے جو آج تو بعد نیت کر کے جاؤ کہ کم از کم 2 گھنٹے سے تحریک میں ضرور دیں ہر کام دنیا کا کرنے ہوتا ہے 2 گھنٹے سے تحریک میں ضرور دینا اپنے علاقے میں گلی دے اندر کوئی کی کر رہا وہ چھڑ دے تو اپنا کام کر تو کی کرنا تیرے کو تیرے کام کا سوال ہونا تیرے کو انہاں سوال نہیں ہونا دائیں میں گلاں سنیاں بند کر دیو دائیں میں چیزاں سنیاں بند کر دیو سیدھی راہ پڑھو اور آج مدینے پاک دے بس وہی ہے کہ میرے مجاہد تن پا گیا کہ حضور دے دین دی محنت کرنی دیوانہ وار ہو کے کہ قیامت والے دن حضور بلا بلا کے انعام دیں گے آئے نو بلاؤ ان میرے دین میں سے بڑی محنت کی آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں سب مبارکباد اور اتنا پروگرام منعقد کیتا اس طرح کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وہ کام جڑا میرے مجاہدین نے جس طریقے نال کیتا وہ جو ایک ذرہ سانو ہی عطا فرمائے ہمارے اسی میرے مجاہدین نے جو مریے تے قبر جا کے شرمندہ نہ ہوئے میرے مجاہدین کہ میں تو یار سارے محنت کر کے ہٹا کٹا کو میرے وال دین واسطے کام نہیں کرتا رہے اس واسطے کام کرنا ہے تو پھر دیوانہ وار ہو کے کرنا ہے پھر کئی گل ہے کہ لحد میں غیرت کا قافلہ لحد میں عشق رفے شاہ کا داغ لے کے چلے ٹوٹ نہیں سکتا گردن لیندی ہے تے لے جاوے لبیک تدامن آدھا حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی بتانا یہ ہے سن 2021 میں 11ویں مہینے جب ہمارے قائد ملت آفت محمد سعد حسین کی دعوت سے رائے منظوری ہوئی تھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اپنی قبر کو روشن کرنا ہے حضور کے کلام میں اتنا کام کر دینا تو تھوڑی اس محنت دی تھوڑی قبر روشن ہو جائے اعلیٰ فرماتے ہیں لحد میں عشق رفے شاہ کا داغ لے کے چلے عشق رفے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے بس یہ چراغ ہی ہے کہ حضور کے دین سے محنت کرنی دن رات اللہ تعالیٰ محنت کی محبت عطا فرمائے نعرہ لانا ہے حال بھی پتہ چلے کہ یار حضور دے غلام آئے تھے نعرہ لانا ہے انہیں ہے جوانا مزہ نہیں آیا سینے نہ زور لگے حال بھی چکیا جا گیا انہوں کی ہوئے انہوں کو حضور دے غلام آئے تھے نعرہ لانے کے آئے تھے تاریخی